ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ جس کے ارد گرد ہم نے رکھی تھی برکت تاکہ ہم دکھائے اسے اپنی نشانیوں میں سے۔ بے شک اللہ وہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس قرآن سماعت فرمائے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ مسعودی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے ساتھیوں کی حکم کے مطابق چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی تھیں، اس لیے میں نے آج اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج بجائے درس کے تقریر کے جیسا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جمتی ہے کیا اپنے سے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں دو مقامات ہیں جہاں وہ مضمون آیا ہے۔ ایک تو یہ آیت شریفہ جو ہمارے ساتھی نے بھی پڑھ کر سنایا اور میں نے بھی آپ کو آیت پڑھ کر سنایا، یہیں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان، بے عیب، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جو اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے ایک حصے میں لے گئی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا، ہم نے اس مسجد اقصی کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی چند نشانیاں۔ یہ من کا لفظ جو ہے یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، کچھ میں سے کچھ کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من آیاتنا، چند نشانیاں ہم انہیں دکھانا چاہتے تھے۔ انہ ھو السمیع البصیر، اور اصل تو ہے کہ اللہ وہی سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے۔ واقع معراج جو پیش آیا، یہ جو ہجرت کا واقعہ ہوا ہے اس سے 2 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ کے بارے میں، مہینے کے بارے میں اکثر تاریخ نگار جو ہیں، اسلامی تاریخ کے لکھنے والے، انہوں نے رجب کا مہینہ اور اس میں بھی 27ویں رجب، جو اتفاق سے آج اللہ نے ہمیں 27ویں رجب میں ہی رکھا ہے۔ 26 رجب گزری اور کل 27 ہے، تو یہ رات 27ویں رجب 27 شروع ہو گئی۔ یہ عام طور سے یہ عجیب اتفاق ہے۔ اتفاق یہاں کچھ ہوتے ہی نہیں، یہاں سب کا سب جو رہتا ہے وہ طے شدہ رہتا ہے۔ اتفاق کا لفظ استعمال کرنا منع ہے، میں ایسا نہیں کہتا، لیکن ہم جس کو اتفاق سمجھتے ہیں، اتفاق کہتے ہیں، ہماری زبان میں وہ اتفاق ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ، سب کا سب اللہ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔
اب یہ جو واقعہ معراج پیش آیا اس کے پہلے کے کچھ واقعات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو تھی، جب تک نزول قرآن نہ ہوا تھا تو اس وقت تک اہل مکہ کی آنکھوں کے تارا تھے آپ۔ وہ ان کو اپنے درمیان اہل مکہ ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ قابل احترام، ان سے زیادہ قابل یقین، ان سے زیادہ قابل اعتماد، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی دوسرا وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ہر معاملے میں پورا مکہ اس پر اتفاق رکھتا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، ان سے زیادہ شریف النفس کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اور پھر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور رب کائنات کا حکم انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت دار، اپنے قریبی لوگوں کو ڈر سنا دیجیے۔ اور یہ فریضہ تبلیغ دین جو ہی شروع کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اور بس وہ دن تھا کہ اہل مکہ جتنے زیادہ دوست تھے اتنے ہی شدید دشمن ہو گئے۔ وہ ایک دن میں کیا ہوا؟ آپ غار حرا سے تشریف لائے، جب پہلی نہیں وہی آپ پر نازل ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اگلے دن کیا ہوا؟ اس کے اگلے دن کیا ہوا؟ یہ تاریخ میں ہر چیز جو ہے یہ رقم ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ہر آنے والا دن جو تھا وہ ایک نئی مصیبت لے کر، نئی پریشانی لے کر آنے والے کل میں کیا ہوگا، کیا مصیبت ٹوٹے گی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، نیا فتنہ کھڑا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ 11 سال تک چلتا رہا۔ 11واں سال جب آیا تو اس میں چند واقعات پیش آئے۔ اس میں ایک تو ابی طالب کی وفات ہے۔ ابی طالب ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کا لکھا ہوا معاملہ ہے یہ۔ اگر نبی کے دست قدرت میں ایمان ہوتا تو سب سے پہلے چچا ابی طالب کو دیتے۔ یہ حقائق ہیں۔ ابی طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد فرماتے تھے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پشت پناہ بن کے آپ کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ ابی طالب کو اللہ نے وقت لکھا تھا، انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو امی جان کی طرف سے کتنی ہمت تھی، اور کتنے کہنا چاہیے کہ آپ کی اس اسلام والا اہل ایمان کی ماں، انہوں نے کتنی پشپناہی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مال سے، وہ دنیا جانتی ہے۔ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اب ان دونوں کی وفات کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ دل ٹوٹ گیا مطلب ظاہر ہے نبی انسان ہوتے ہیں۔ اگر نبی فرشتہ ہوتا نا تو فرشتے کو کوئی غم اور کوئی خوشی ہوتی، نہ اس کو غم ہوتا نہ خوشی ہوتی۔ فرشتے کو کوئی غم خوشی نہیں ہوتی۔ نبی انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں اعلیٰ ترین افضل ترین انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات، جس کا دل جتنا نرم ہوگا کسی بھی غم کو وہ اتنا زیادہ محسوس کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا اثر تو تھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ ایسا کروں کہ طائف جو ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر، وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں دین کی دعوت پیش کرتا ہوں، اور طائف والے جو ہیں میرے ننیحالی رشتہ دار ہیں۔ آپ کا اصل ننیحال جو ہے مدینہ طیبہ کا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ طیبہ ان کا مائکہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آمنہ واپس جا رہی تھی آپ کو لے کر جب آپ کی عمر 6 سال تھی، اور راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو طائف کی آبادی میں کئی ایسے لوگ تھے جن کا آپ کا رشتہ تھا، ننیحالی رشتہ، اور اہل عرب جو ہیں وہ رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو یہ سوچ کر آپ وہاں تشریف لے گئے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کی دعوت کو مضبوطی ملے گی۔ لیکن طائف والوں نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے۔
23 سال کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شاید طائف والے دن سے زیادہ سخت دن نہیں آیا پوری طرح. اور یہ آپ نے خود فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال پر آپ نے خود فرمایا، عائشہ طائف والا دن جو تھا وہ سب سے مجھ پر سخت ترین دن گزرا ہے. اب کیا حال ہوا ہوگا آپ کا؟ چچا ساتھ چھوڑ گئے، امی جان ساتھ چھوڑ گئیں، طائف تشریف لے گئے بڑی امید کے ساتھ، ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیح سالم جسم اطہر جو طائف بڑی امیدوں سے گیا تھا، طائف سے انتہائی زخمی ہو کر واپس ہوئے. جو زخم جسم پر لگے تھے وہ تو دکھائی دے رہے تھے، لیکن قلب رسول پر جو زخم لگے ہوں گے اس کو تو صرف اللہ کے رسول نے برداشت کیا. یہ حالات تھے، اور ان حالات میں رب کائنات نے اپنے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا فیصلہ فرمایا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محققین، اچھا اس میں سال میں اور مہینے میں بھی کچھ الگ روایتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بجائے وہ سب بیان کرنے کے شارٹ میں آپ سے عرض کروں کہ ہجرت کے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اب آپ کا اتنا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور دوسرے مفسرین بھی، کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں اس کو اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے. لیکن ان حکمتوں میں سے جو ایک حکمت بہت ہی ظاہر طور پر ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تالیف قلب. آپ اتنے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اس پریشانی اور اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو آپ کی تالیف قلب بھی اس واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پہلو ہے، ایک پہلو، اور اس کے بعد جو ان گنت پہلو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. واقعہ معراج جو ہے یہ ایک معجزہ ہے. معجزے کے بارے میں الحمدللہ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، ان کو معلوم ہے معجزہ کس کو کہتے ہیں. معجزے کے لیے قرآن نے آیت کا لفظ استعمال کیا. آیت کہتے ہیں کسی علامت یا نشانی کو، اور معجزے کو اس لیے نشانی کہا جاتا ہے، اس لیے آیت کہا جاتا ہے کہ اس معجزے سے جو انسانی عقل عاجز ہو جاتی ہے، وہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ جو جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، وہ جس قانون فطرت کو اس دنیا میں، اس کائنات میں اس نے لاگو فرمایا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کے مطابق اس دنیا کو چلا رہا ہے، ورنہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اپنے اس قانون کو خلاف وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. قوانین اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی قانون کا محتاج نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے ہمارے سامنے ہیں 2 واقعات. عموماً نسل انسانی اللہ کس پہ چلاتا ہے؟ نکاح پر، ماں اور باپ. لیکن جب اللہ نے فیصلہ فرمایا اپنی ایک بندی حضرت مریم کو ایک اولاد عطا فرما دی بغیر باپ کے. حضرت آدم علیہ نبی نے الصلاۃ والسلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں کم سے کم، حضرت آدم کے تو نہ والد نہ والدہ ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اسی لیے آپ کا خادم اس کے پہلے درس میں عرض کر چکا ہے کہ لفظ معجزہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. نبی کے سوا کسی اور کے لیے معجزے کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں، اور جو دوسرے نیک بندے اللہ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو واقعات ایسے عجیب و غریب پیش آئیں اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامات جو ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں موجود ہے. نہ کوئی کرامت کا انکار کرتا، نہ کوئی ولایت کا انکار کرتا، نہ کوئی معجزہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن شریف جس مضمون کو بیان فرمائے اس کا اگر آدمی انکار کرے تو مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا بھائی. کرامات اولیاء جو ہیں، کرامات اولیاء جو قرآن نے اس کو مطلب باقاعدہ واضح طور پر بیان فرمایا. حضرت مریم جو تھی وہ نبیہ تھوڑی تھیں، وہ ولیہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامات کو بیان فرمایا. اصحاب کہف جو تھے وہ کوئی نبی تھوڑی تھے،
حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے نیک لوگ تھے، اللہ کے اولیاء نیک ولی بندے تھے، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے 309 سال تک سلا دیا۔ کوئی معمولی کام ہے؟ یہاں پر تو اللہ نہ کرے کوئی مریض، اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ مریض جو رہتا ہے اگر بہت دن تک ایک ہی کروٹ پہ پڑا رہے اور خدا نخواستہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، اور جو لوگ اس کی خدمت پر ہیں وہ اگر اس کو بدلنے کا انتظام نہ کریں تو بیڈ سول ہو جاتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ 309 سال، اور 309 سال میں بھی اللہ نے غیبی انتظام فرمایا تھا اس اصحاب کہف کے لیے کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دے رہے تھے، وہ ان پر نیند طاری تھی، ایسی نیند۔ اب 309 سال میں ٹھیک ہے حضرت حق ان کو کروٹ بدل رہے تھے 309 سال، 309 سال تو کوئی بغیر کھائے پیے رہتا ہے کیا؟ رہتا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کرامت ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معجزہ لفظ جو ہے یہ حضرات انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف تو اس نبی محترم جو نبی جس نبی کے ہاتھ سے یہ معجزہ پیش آئے اس نبی کی عزت اور شرف کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، لوگوں کو اس معجزے کو دیکھ کر ایمان کی توفیق ہوتی ہے، اور جن کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے وہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جب انکار کر دیتے تو ان کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ معجزات جو ہیں یہ حضرات انبیاء کے ساتھ ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کا باب جو ہے وہ اکثر محدثین نے باندھا ہے، کئی معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کا نزول ہے، نزول قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا معجزہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معراج میں کیا ہوا، کیسا کیا ہوا، اس کے کچھ حصے انشاءاللہ عرض کریں گے جو اہم حصے ہیں، ویسے تو پورا واقعہ جو اگر بیان کیا جائے تو کافی دیر لگے اس میں۔ تو دو بڑے معجزات جو آپ کو عطا فرمائے گئے اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کا نزول ہے، اور جو دوسرے انبیاء علیہ نبی صلی والسلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہے، وہ یہ جیسے دیکھیے حضرت عیسیٰ روح اللہ جب کسی بیمار پر دم کرتے تھے تو وہ بیمار وہ مریض اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا، اللہ کے باذن اللہ، قرآن نے کہا باذن اللہ۔ ہمارے حضرت عیسیٰ اچھا کر دیتے تھے، جھوٹ بولتا ہے تو حضرت عیسیٰ نہیں اچھا کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اچھا ہوتا تھا، اللہ اچھا کرتے تھے اس کو۔ نابینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، نابینا دیکھنے لگا، کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، دم کر دیا، کوڑھی اچھا ہوا، مردے کے اوپر دم پھیرا، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سب قرآن نے بیان فرمایا، لیکن ہر ایک کے ساتھ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یا کہیں باذنی باذنی باذنی، میرے حکم سے میرے حکم سے میرے حکم سے۔ قرآن میں دونوں جگہ جہاں بیان کیا دونوں جگہ یہ لفظ بنا، اللہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو جو کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کوئی آج ہم سے بولے کہ بھئی ذرا حضرت عیسیٰ کیسے دم کرتے تھے کر کے بتاؤ، تو بولے وہ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، آسمان پر گئے، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھنا کہ اب جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت جو وہ ہوں گے وہ اس حیثیت میں نہیں آئیں گے، اس لیے اب کوئی اس وقت یعنی اپنے میں سے کوئی رہے حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ کے دم کرنے سے تو لوگ زندہ ہوتے ہیں، میرے ابا کو دم کر دیجیے نا، ابھی ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ ابھی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ سب یہ نبی کا کام ہی ہوتا ہے فتنے کو دور کرنا نا، تو بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت آسمان سے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی زمین پر حضرت کا نکاح بھی ہوگا، وہ صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور اسی زمین پر ان کی وفات بھی ہو جائے گی۔ بہرحال اسی طرح جناب موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی جس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا کہ وہ کبھی سانپ بن جاتی تھی، کبھی وہ اژدہا بن جاتی تھی، جناب موسیٰ نے اس کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے چشمے نکل گئے، اس کو دریا پر مارا تو اس پہ دریا پہ راستے بن گئے۔ سب ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے سب قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں سب آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے آیتیں پڑھے تو اور دیر ہو جائے گی، لیکن
ہم ایمان رکھتے ہیں جناب موسیٰ کی لاٹھی میں اللہ نے یہ صفت رکھی تھی ان کے عصا میں، لیکن آج اگر کوئی پوچھے جناب موسیٰ کا عصا کہاں ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، سردار انبیاء کی یہ خصوصیت، خاتم الانبیاء ہیں چونکہ آپ، اس لیے اللہ نے آپ کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیا کہ سارے انبیاء تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔ آپ ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو عطا کردہ معجزہ امت کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ دعوت دین کا فریضہ جو ہے وہ تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اس دعوت دین کے فریضے کو امت ادا کرنے کے لیے امت کو کیا چاہیے؟ تو اپنے نبی کا آخری معجزہ اس کے حوالے کریں۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ موقع نہیں ہے وہ آپ کو قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن میں کیا کیا صفات اللہ نے رکھی۔ امت نے اپنے نبی کے آخری معجزے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے سینہ کو بھی شروع کر، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اقبال نے کہا اور بہت صحیح کہا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اب میرے بھائیو آئے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا میں نے عرض کیا کہ کئی تاریخ نگاروں نے 27ویں رجب لکھا ہے، مگر ایک بات اور عرض کر دوں درمیان میں، یہ بعد میں رہ جائے، کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جیسے لیلۃ القدر اگر ملے تو کیا کرے؟ اس میں نوافل پڑھے، تلاوت کرے، دعا کرے۔ فلاں رات ملے تو کیا کرے؟ عیدین کی رات میں بندہ کیا کرے؟ یہ سارے احکام ہیں، لیکن شب معراج کے بارے میں کوئی ایسی عبادت کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، نہ حضرات صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین۔ لیکن اب دیکھیے نفل عمل جو ہے، نفل عمل اگر آدمی ہمیشہ تہجد پڑھتا ہے وہ اس رات میں بھی تہجد پڑھے گا، لیکن خاص ایک رات کو کہ آج اپنے شب معراج ہے، آج میں یہ کروں، اتنے رکعت پڑھو، ایسا پڑھو، کچھ نہیں ہے ایسا۔ اسی طرح ہماری بہنوں میں ایک چیز مشہور ہے کہ 27 تاریخ کا اگر 27 رجب کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کو وہ لوگ ہزاری روزہ بولتے ہیں، ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر۔ یہ بالکل گپ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اصل میں ہم نے بطور خاص اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دین سے دور رکھا ہے، اس لیے بیچاری جو بھی ان کے پاس رسم و رواج کے نام پر اسی کو دین سمجھتی ہیں وہ۔ تو اب روزہ جو ہے، دیکھو روزے کا جہاں تک تعلق ہے، 29 یا 30 روزے تو رمضان کے فرض ہیں، 5 دن ایسے ہیں سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک تو ہے عید الفطر کا دن، ایک دن عید الفطر، اس دن روزہ حرام ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ میں ہم آ جائیں تو اس میں 10، 11، 12 یہ 3 قربانی کے دن ہیں، لیکن اس کے ساتھ 13 تاریخ بھی، یہ 4 دن یعنی 10، 11، 12، 13 4 دن یہ ذوالحج کے، اور ایک دن جو عید الفطر ہے یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 30 یا 29 دن رمضان کے ہیں، وہ تو فرض ہے، اس میں تو کوئی نفل روزہ رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ 35 دن چھوڑ کر باقی جتنے دن اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو اس کو کوئی منع نہیں، لیکن اس میں بعض روزے ایسے ہیں جس کی خصوصیات ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ ہے، روزہ عاشورہ کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ یہ روزے جو ہیں یہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ الگ سے بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس کی اہمیت ہے، اگر کوئی رکھے تو زیادہ بہتر، لیکن کوئی باقی نفل روزہ کبھی بھی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی۔ اب واقعی معراج کی طرف آئیں کہ 27ویں شب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی، یہ ام ہانی جو ہیں یہ آپ کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، ابی طالب کی بیٹی، صاحبزادی ہیں، اور اول جنہوں نے ایمان لایا اس میں ان کا شمار ہے۔ وہاں آرام فرما رہے تھے، اہلیہ صحابہ کی وفات ہو گئی تھی، یاد ہے آپ کو، اور جبریل تشریف لائے اور عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔
وہاں سے نکل کر روایات کے مطابق آپ کو حضرت جبریل بیت اللہ شریف میں لے آئے۔ بیت اللہ شریف میں لانے کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شق صدر۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں یہ واقعہ ایک بار پیش آیا تھا، سب کو معلوم ہے، جب دائی حلیمہ کے یہاں تھے آپ، عام طور سے امت اس کو جانتی ہے۔ لیکن اس واقعے معراج کے پہلے بھی حضرت جبریل نے آپ کا سینہ چاک کیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد وہ سونے کا تشت جو جبریل اپنے ساتھ لے آئے تھے، جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے صدر مبارک، آپ کے سینے مبارک میں منڈیل دیا اور اس کو دوبارہ برابر کر دیا۔ یہ واقعہ معراج کے پہلے بھی شق صدر کا واقعہ ہوا ہے، اس لیے کہ جس سفر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے وہ کوئی ایسا سفر نہیں تھا کہ جس کو کوئی عام انسان برداشت کر لے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رکھی اللہ نے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، تو گویا ہمارے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان ناقدروں کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، جو مکے والے آپ کی ناقدری کر رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرنے کو تیار کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، یہ مکے کی گلیوں میں بھی آپ کو چلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ ہماری نگاہوں سے دیکھیں، ہماری نگاہوں میں آپ اتنے معزز ہیں، آپ اتنے محترم ہیں کہ ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھائیں گے جو ہم نے آپ کے پہلے بھی کسی کو نہیں دکھایا اور آپ کے بعد بھی نہیں دکھائیں گے کسی کو۔ تو یہ معجزہ جو معراج النبی کا ہے، یہ تالیف قلب رسول بھی اس کی ایک وجہ علماء اور مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ کہتے جبریل نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اس میں وہ تشریف۔ اب ایک خاص بات جو یعنی ہمارے علماء نے جس کی طرف رہنمائی کی اور بڑا دل کو لگتی ہوئی بات ہے، کہتے جبریل کو پورا تشت لائے سے سونے کا جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ کو معلوم۔ اگر جبریل چاہتے تو جنت کی کسی نہر کا پانی بھی تو لا سکتے تھے، یہ جنت کی نہریں تو ہیں نا، وہاں ایک نہر کا نام سلسبیل ہے اور وہاں کوثر ہے اور کتنی نہریں ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا یا اللہ کی مرضی ہوتی تو جبریل وہاں کا پانی بھی لا سکتے تھے جنت کا، آپ کے سیر مبارک کو چاک کرنے کے بعد دھونے کے لیے۔ لیکن ان سب پانی پر اللہ نے جس پانی کو فضیلت دی وہ آب زمزم ہے۔ اس سے آپ کو لگ سکتا ہے، معلوم ہو کہ آب زمزم اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے جو سواری لائی گئی تھی اس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ براق برق سے بنا ہے، بہت تیز رفتار۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ وہ ایسا جانور تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ یعنی اب پورا واقع معراج جو ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ پورا کا پورا سفر جو ہے یہ چند لمحوں میں اللہ نے کروا دیا۔ یہ یعنی پورا واقع معراج جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ۔ اب آپ کو اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو ہے یہ اصل میں اسرا کہلاتا ہے۔ لفظ اسرا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا، رات میں چلنے کا، رات کا سفر جو ہوتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد معراج جو ہے یہ عروج سے بنا ہے، اور عروج کہتے ہیں اوپر جانے کو۔ یہ عروج کا مخالف لفظ نزول ہے جو نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ معراج جو ہے یہ عروج سے بنا ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ سفر جو ہے یہ تو زمینی سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ کا آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ اب وہاں پر ایک جو روایتوں میں آتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ تو بہت سے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ عز و جل نے آپ کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کو، سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ بھی زمین پر آئے تھے، یہ معجزہ ہے بھائی، سارے انبیاء ان کو آپ کے استقبال کے لیے جمع کیا گیا تھا مسجد اقصیٰ میں،
اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، ایک یہ روایت ہے اس میں۔ اور اس کے بعد یہاں سے پھر آپ کا آسمان دنیا کی طرف سفر شروع ہوا، اور اس سفر کی کیفیت جو ہے وہ الگ الگ روایات میں الگ ہے، اس کو بیان کرنے تو شاید بہت ساری چیز آپ کی سمجھ سے اوپر کی ہو جائے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس حصے کو چھوڑ دیں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان سے ساتویں آسمان۔ ایک خاص بات دیکھیے کہ آسمان جو ہے اس کے بارے میں نے اس کے پہلے بھی درس میں عرض کیا ہے کہ بیچارہ پہلا آسمان جو ہے وہی دنیا کے جو اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سائنسداں ہیں اور ہم نے آسمان کو کھنگال لیا اور فلانا، ان کے لیے پہلا آسمان خود ہی معمہ ہے، یعنی ایک ایسی پہیلی ہے جس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اور ہمارا ایمان 7 آسمانوں پر ہے، تم یہ کہ 7 سماوات، 7 آسمان، اور 7 آسمان کے پرے یعنی 7 آسمان کے اوپر ایک چیز ہے، ایک مقام ہے جس کو قرآن سدرۃ المنتہا کہتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا یہ لفظ کیسے بنا، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ سدرہ لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو سدرہ، اور منتہا جو ہے وہ انتہا سے بنا ہے۔ انتہا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، انتہا کر دیا تو نے، یعنی آخری حد میں چلے جانا۔ انتہا کس کو کہتے ہیں؟ آخری کسی چیز کو۔ تو منتہا آخری سے بنا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے سدرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے دیکھنے میں وہ بیر کی جھاڑی کی طرح ہو، اور وہ کائنات کی انتہا ہے، یا محدثین کہتے ہیں مکان، یہ ساری کائنات جو ہے یہ مکان کہلاتی ہے، اس کی انتہا ہے کہ وہاں سے مکان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لا مکان شروع ہوتا ہے، اور جتنے اعمال اور دنیا کے معاملات ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کے سدرہ پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو احکام خداوندی ہیں وہ سدرہ پر آتے ہیں اور وہاں سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ گویا سدرہ جو ہے یہ مکان کی آخری حد ہے، اور جبریل کی حد پرواز بھی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ واضح ہے یہ جبریل کی حد پرواز۔ اب میرے بھائیو جبریل کی بات آئی تو جبریل کے تعلق سے آپ سن لیجئے، یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن شریف کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ مطاعن ثم امین، مطاع ہیں، وہاں پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی سارے احکام جبریل پر آتے ہیں، جبریل کے ذریعے فرشتوں میں بانٹے، ان کی اطاعت اس کو مطاع کہا جاتا ہے، جس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اپنے قد و قامت کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ ان کے 600 پر ہیں، جبریل کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر جبریل اس کو کھول دیں تو زمین و مشرق سے مغرب تک اندھیرا چھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وحی لے کر آتے تھے تو ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے، مگر یہ بات میں نے درس میں اس کے پہلے آپ کو بتایا، اس کے بعد بھی وہ انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو کسی نہ کسی صحابی کی شکل میں ہوتے تھے، کبھی کبھی تو حضرت عمر کی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھی تو ابو ہریرہ کی شکل میں آتے تھے، اور زیادہ تر حضرت جبریل زیادہ تر ایک بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، دحیہ کلبی ان کا نام ہے، بہت زیادہ وہ ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابی کی شکل میں آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ جبریل ہیں جو میرے صحابی کی شکل میں سامنے کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ کئی واقعات اس سے واقعہ معراج کا ہے، ورنہ ایک دو واقعہ آپ کو سناتا، جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور پھر جو الگ الگ واقعات پیش آئے۔ بہرحال تو حضرت جبریل کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ 2 مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ تو وہ واقعہ ہوا کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، کچھ دن کے بعد یعنی وحی کے نزول کے بعد ایک طویل عرصے تک وحی کا آنا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو گئے، وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ الگ الگ مدت بیان کیا ہے محدثین نے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور پھر
کافی مدت گزرنے کے بعد ایک دن اچانک مکے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے راستے سے کہ آواز آئی یا محمد. آپ نے دیکھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، کوئی دکھائی نہیں دیا. پھر آواز آئی یا محمد، اے محمد. پھر آپ نے تیسری مرتبہ آواز آئی. آپ نے جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل اپنی اصلی شکل میں فضا میں موجود تھے اور ان کی اصلی شکل میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ دنیا میں، اس زمین پر، مکے میں ہوا یہ واقعہ. اور اسی واقعے کو قرآن نے نقل فرمایا کہ سورہ نجم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ اصل میں یہی روایت جبریل کا تذکرہ ہے، جس میں رب نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. کہ پھر وہ قریب آئے. جب حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر جبریل اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آ گئے اور آپ کے قریب آئے، اور پھر آپ کو ہوش آیا تو جبریل کو ان کو انسانی شکل میں دیکھا آپ نے. یہ ایک مرتبہ جبریل کو ان کی اصلی شکل میں قرآن شریف نے بیان کیا. کہ پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. فرمایا انہوں نے ایک اور مرتبہ جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اترتے ہوئے نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی. کہاں دیکھا؟ ایک بار تو مکے میں دیکھا ہے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں، اور اب قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی، اس سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے، عندہا جنت المأویٰ، جس کے قریب ہی جنت ماوا ہے. اس کا یہ معلوم ہوا کہ ایک جنت جو ہے جنت الماوا، 7 جنتوں میں سے ایک جنت کا نام جنت الماوا ہے، یہ جو ہے یہ سدرۃ المنتہی کے قریب میں ہے. پتہ دیکھیے کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی کو رب کائنات نے لے جا کر کھڑا کیا ہے. اور اس مقام پہ جانے کے بعد بھی اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر وما طغی. ہم نے اپنے نبی کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے، کیا شان بنائی ہے کہ اتنی عجیب و غریب جگہ جا کر جنت الماوا بازو میں ہے، سدرۃ المنتہی پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ما زاغ البصر وما طغی، ہمارے نبی کی آنکھیں نہ چکرائیں اور نہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھی. جو ہم دکھانا چاہتے تھے ہمارے نبی نے وہی سب کچھ دیکھا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ضبط اور انتہائی کہنا چاہیے کہ کون سی صفت اس کو کہا جائے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ بھی قرآن نے. تو میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جبریل کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی، یہ شب معراج میں دیکھا. اب معراج کے بارے میں 2-3 باتیں اور الگ سے یاد رہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج جو یہ خواب میں ہوا، غلط بات ہے. واقعہ معراج جو ہے یہ بیداری میں ہوا، آپ کے جسم مبارک اور آپ کی روح مبارک کے ساتھ اللہ نے آپ کو طلب فرمایا. اگر یہ خدا نخواستہ خواب ہوتا تو جو مشرکین مکہ اور آپ کے مخالفین نے جو پورا طوفان اٹھایا اگلے دن، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی کہ کوئی بولے میں نے خواب میں یہ دیکھا. کوئی خواب میں کچھ بھی دیکھے، کوئی سامنے والا اس پر پریشان نہیں، تو خواب ہے نا. لیکن یہاں بات خواب کی نہیں تھی، بلکہ آپ کی جو معراج ہے یہ معراج جسمانی ہے، اس کا خیال رکھیں. یہ 1-2 لوگوں کو تھوڑا سا اشتباہ ہوا اور اس کی وقت الگ الگ. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو جو اللہ نے یہ معراج النبی عطا فرمائی، یہ آپ کی معجزات میں سے میں نے آپ کو بتایا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جب آپ نے اہل مکہ کا، میں نے آپ کا کہ آپ کا جو اس دن آرام جو فرما رہے تھے آپ، وہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ تھے. اب جب آپ معراج سے تشریف لے آئے، حضرت ام ہانی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ام ہانی نے کہا بھائی میری درخواست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے تذکرہ مت کیجیے اس کا، ورنہ لوگ بہت طوفان اٹھا دیں گے. حضرت ام ہانی نے کیوں ایسا کہا؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اگر سرکار یہ فرماتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے
تو امہانی کے یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ مت کیجیے، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکے میں ایک طوفان اٹھ گیا۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی، اوپر کا سفر تو بہت آگے کی چیز ہے، وہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، یہ خود ان کے زمانے میں مہینوں کا سفر تھا، کیونکہ اس وقت کا سفر کائے پر تھا؟ اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، اسی پر سفر ہوتا تھا، تو وہ مہینوں کا سفر تھا۔ ابو جہل جو تھا اس کو تو موقع مل گیا، ابو جہل کو موقع مل گیا، اس نے چند لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہاں پر سفر میں جایا کرتے تھے، مسجد اقصی ان کا سفر ہوتا رہتا تھا، اس لیے کہ شام اور فلسطین کا ان کا سفر تجارتی سفر ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کو پکڑ کر لایا اس نے، تم نے مسجد اقصی دیکھی ہے نا، تم نے مسجد اقصی دیکھی؟ ہاں ہاں، سب کو لایا جمع کر کے۔ اس روایت کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جمع کر کے لایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، حتیم جو ہے بیت اللہ شریف کا، وہاں آپ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو بلا کر لایا، تم لوگوں نے مسجد اقصی دیکھا ہے نا، ان سے پوچھو تو مسجد کے بارے میں۔ انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے دلائل النبوہ، کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، اس میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ سے مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا، مسجد اقصی کا وہ فلانا گیٹ کدھر ہے، اور وہ اس کا وہ محراب کیسی ہے، اور گنبد کیسا ہے، جیسی بھی ہے مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا آپ کا سفر یہ رات میں ہوا تھا؟ یہ تو طے ہے نا، لیلۃ معراج کی رات ہے نا، یہ رات میں سفر ہوا تھا، اور مسجد اقصی جو تھی وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کا قیام تھا، اصل تو آپ کو اوپر 7ویں آسمان پر لے جانا تھا مقصد۔ اس تھوڑی دیر میں آپ کو مسجد اقصی کی زیارت فرمانے تشریف نہیں لے گئے تھے، اور وہاں یہ نماز آپ نے پڑھائی انبیاء کو، اور رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مجھ سے مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا، تو میرے رب نے مسجد اقصی کو اٹھایا، اور میرے سامنے میرے رب نے مسجد اقصی کو کر دیا۔ یہ نبی کی شان ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور میں ان کے سوالوں کا جواب مسجد اقصی کو دیکھ کر دے رہا تھا، مسجد اقصی کو میرے رب نے میرے سامنے کر دیا۔ یہ شان ہے جناب رسول اللہ۔ بہرحال یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے۔ یہ اب وہاں سے اس پورے واقعے معراج میں جو اس کا اصل ہدیہ تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے فرائض اسلام ہیں اس کے سبا، وہ سارے کے سارے زمین پہ نازل کیے گئے، لیکن نماز وہ فریضہ ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو موقع معراج پر ہدیتاً عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر ختم سورت تک جو 2 آیتیں ہیں، یہ دونوں آیتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو معراج کے سفر میں یہ دونوں آیتیں عطا فرمائی۔ یہ خاص یاد رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ سونے کے پہلے ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ نماز وہ 50 وقت سے 5 وقت ہوئی، اور اس کے بعد ثواب 5 وقت کے بعد بھی 50 وقت کا رکھا گیا ہے، اس میں 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد اب جو میں نے ایک بات عرض کیا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، تو بعض محدثین یہ کہتے ہیں اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت جو تھی یہ آپ کی واپسی میں ہوئی، اور یہ بات مجھے زیادہ دل کو لگتی ہے۔ دونوں روایتیں ہیں، آپ دونوں میں سے جو چاہیں وہ قبول کر لیں کہ جاتے وقت آپ نے امامت فرمائی یا آتے وقت امامت تو آپ نے فرمائی انبیاء کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واپسی میں آپ نے امامت فرمائی، اس کو سمجھنے میں ایک بات کہ جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے جبریل کے ساتھ، تو ہر نبی سے جس سے ملے، جب پہلے آسمان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کا تعارف فرمایا ہے، یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم ہیں، حضرت آدم نے اس کو آپ کی جو خوش آمدید کہا، آپ نے حضرت آدم نے خوش آمدید کہا، صالح بیٹے صالح نبی، 2 الفاظ کہا،
صالح نبی صالح بیٹے، یہ کہہ کے حضرت آدم نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، جو وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ اور بیت المعمور جو عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے، بیت المعمور ساتویں آسمان پر، اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم کو دیکھا۔ تو والد حضرت ابراہیم کو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی شکل مجھ سے ملتی جلتی تھی، حضرت ابراہیم کی شکل جو تھی مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ اب ان سارے انبیاء سے حضرت جبریل نے ملاقات کروائی، یہ حضرت ابراہیم ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ ابھی پہلا تعارف ہو رہا ہے۔ اگر نیچے نماز ہو چکی ہوتی تو اس تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد چونکہ نماز فرض کی گئی معراج میں، اور جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو شاید وہ اس دن کی فجر کی نماز ہوگی، پہلی نماز جو آپ نے امامت فرمائی، اور سارے انبیاء نے آپ کی امامت میں اس نماز کو ادا فرمایا۔ اور وہ محدثین جو یہ کہتے ہیں کہ واپسی میں یہ نماز ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا اللہ کو، اس لیے جتنا مہمان معزز ہوتا ہے اس کو الوداع کرنے کے لیے اتنا زبردست انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ ان سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز تو کوئی مہمان ہو نہیں سکتا، تو آپ کو الوداع کہنے کے لیے سارے انبیاء کو اللہ نے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا تھا، اور ان کے الوداع کے ساتھ آپ پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ یہ پورا سفر جو اگر زمانوں کے اعتبار سے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس پورے سفر میں 100 200 1000 2000 سال نہیں، بلکہ جو سفر کا جو پورا فاصلہ ہے یہ نوری سال میں، لائٹ ایئر میں گنا جانا چاہیے، لیکن وہ اللہ ہے، اس نے یہ سارا سفر معراج جو ہے وہ لمحوں میں کروا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زمانے کو روک دیا گیا تھا، زمانے کو روک دیا گیا تھا، اور پوری کائنات اپنے آپ، یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سفر کے لیے آسمانوں پر طلب فرمایا تھا، تو گردش کائنات کو اللہ نے روک دیا تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں جو بھی ہوا ہو، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ یہ سفر جو اتنا طویل سفر ہے جس کو کوئی عقل جس کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو اللہ نے لمحوں میں کرایا۔ یہ اللہ جو ہے یہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اس پورے سفر معراج کا جو نچوڑ ہے وہ ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ اور نماز کے ترک کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام کی کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیو، اپنے نفس کو اس کا پابند کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ نماز جو ہے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ کون ہوگا جو اپنے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہو؟ ہر امتی چاہے گا، چاہنا چاہیے، ورنہ کیسا امتی؟ لیکن نماز جو چھوڑ رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین رہا ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ بس اس کو بہت تفصیل سے، اب ایک اور مضمون اس میں رہ گیا 2-4 منٹ میں، وہ بھی سن لیجیے کہ ایک اور بحث ہے کہ کیا آپ نے شب معراج میں اللہ کی زیارت فرمائی؟ تو اس میں آپ سے عرض کروں کہ حضرات صحابہ میں 2 رائے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے زیارت الہی فرمائی ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر اس کو زیارت الہی کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے تو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کچھ نہ کچھ تکلف ہوتا ہے، اور روایت جبریل کے ساتھ اگر کیا جائے، اس لیے ہم ان صحابہ کے ساتھ ہیں، ان صحابہ کے ساتھ دونوں گروہ ہیں، صحابہ کے گروہ ہیں، اور ایک طرف
حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسری طرف حضرت عائشہ ہیں اور کچھ دوسرے صحابہ ہیں، تو ان میں اختلاف ہے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حشر کے میدان میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بھئی کوئی ان صحابہ کے ساتھ ہے تو ہاں کی تھی، کوئی ان صحابہ کے ساتھ نہیں کی تھی، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کو عنوان میں ہاں جی رؤیت جبریلیہ جو ہے، یہ سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت سورہ نجم کی جو ہیں یہ آیت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کے تعلق سے ہے۔ اور اگر حضرت حق کی زیارت آپ نے فرمائی تو اس میں بھی کوئی بہت زیادہ تکلف کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے جہاں پر اللہ عز و جل نے یہ مقدر فرما دیا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرا دیں گے۔ تو اگر اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی زیارت کروا دی وہ اس دنیا میں، تو یہ بھی کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ مگر ایسے معاملات جہاں صحابہ میں کوئی الگ الگ رائے ہو تو اس میں ایک رائے پر ضد نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی میری درخواست ہے۔ ایک رائے کو مان لے آدمی، اور حشر کے میدان میں ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے اتنے عظمت والے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا وفادار بنا دے مولا، ہمیں اپنے نبی کا وفادار بنا دے مولا۔ اللہ ہمیں آپ نے ایسا عظمت والا دین اور ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا جس کو معراج جیسی سفر کی آپ نے توفیق کا ہدیہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور طریقے سے ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی سنتوں سے اللہ ہماری زندگی کو منور فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیاں تاریک ہو گئی ہیں، اللہ آپ کے نبی کی سنتیں نکل گئی ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگی تاریک ہو گئی۔ اے اللہ اس نبی کی منور سنتوں سے ہماری زندگی کو منور فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرما، رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اے اللہ ان کی عداوت سے، اور اسلام اور اہل ایمان کے لیے جو ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، اے اللہ ان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے اہل اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیوی بچوں، ہمارے بڑوں بوڑھوں، ہمارے جوانوں اور ہمارے بچوں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے تیور جو ہمارے اتنے مخالف ہیں، اے اللہ ان کے لیے اسلام کے دروازے کھول دے مولا۔ اے اللہ ان کے لیے اسلام کے دروازے کھول دے اللہ۔ ان کی ساری عداوتیں جو اسلام کے لیے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کے حالات کو ایسا کر دے کہ ان کی عداوتیں اسلام کے لیے محبت میں بدل جائے۔ اے اللہ تو سب کر سکتا ہے، تو فعال لما یرید ہے اللہ۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی عنایات کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔